اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ نبی کا فرمان ہے کہ جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا نیند رزق میں رکاوٹ کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تکبر امیر غریب دونوں کے لیے برا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود تمام غموں سے نجات اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا پھل ہے اور نماز کا پھل دعا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، مہمان کے ساتھ خود بھی کھانا کھاؤ۔ نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے درمیان اور اس کے درمیان سے پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرمی سلوک کرنے والا ہو۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح مردوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل جنتی کا رتبہ یہ ہوگا کہ وہ روزانہ 2 مرتبہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے انسان کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔